نے موقع دیا یا نہیں دیا؟ رستہ کھول دیا. جن کے نزدیک خدا جھوٹ بول سکتا ہے پھر کوئی اور بچے گا ان کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب نے اتارا ہے. قرآن کس نے اتارا ہے؟ وہ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہے. تمہیں کیا پتا؟ وہ بتاتا. آج کی سائنس آپ کہتے ہیں جی زمین و آسمان کی چھپی باتیں بتا رہی ہے. کتنی بتا دی؟ زلزلہ آتا ہے زمین میں، میٹر بنائے ہوئے، کیا وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ آنے والا ہے؟ اونچی. امریکہ کی کچھ ریاستیں ہیں جہاں زلزلے بہت آتے ہیں، جاپان میں بہت زلزلے آتے ہیں، بلکہ روز ہی آتے ہیں وہاں پہ. وہ رہتے ہی اس میں ہیں، پٹی پوری وہی ہے، اس علاقے کی جتنی وہ پوری پٹی ہے وہاں زلزلے بہت آتے ہیں. ناپنے کا تو انہوں نے بنا لیا کہ جی یہ 5.6 7.8 8، اس سے زیادہ کا تو وہ ناپنے والا بھی نہیں ہے. لیکن کب آئے گا وہ بتا سکتے ہیں؟ اونچی. تو پھر کیا جان لیا سائنس نے؟ یہ اپنے اندازے لگا سکتے ہیں. مثلا بارش کا اندازہ کہ جی بادل اس طرح کے ہیں، ہوا اس طرح کی ہے، اندازے. بارش برسا سکتے نہیں. اللہ تعالی کو پہچانو. لکھنا جب انسان نے سیکھا، دستخط آپ کے ہاں مشہور لفظ ہے. دست ہاتھ کو کہتے ہیں، خط ہاتھ کا لکھا. آپ اپنا نام لکھتے ہیں اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ دستخط، سائن کرنا. جو نہیں لکھ سکتا اس کا انگوٹھے کا نشان لگواتے ہیں، تھم امپریشن. کیوں؟ انہوں نے یہ چیز معلوم کر لی کہ دنیا میں ایک شخص کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے ملتا. اونچی کہیں نہیں. اس وقت آبادی 7.5 ارب سے زیادہ بتائی جاتی ہے. 7.5 بلین. ایک شخص کے انگوٹھے کا نشان دوسرے سے نہیں مل رہا. کہاں ہے سائنس؟ کس نے بنائے ہیں یہ شکلیں؟ یہ سارے مخلوق کے مختلف رینگ رہے ہیں، 2 پائے 4 پائے اڑنے والے. ان میں کتنی قسم کے ہیں. کاکروچ کو کہتے ہیں سب سے پرانا کیڑا. کہتے ہیں جی سب سے پہلے یہ کیڑا ہوا. اس کے علاوہ اور کتنے کیڑے ہیں نام تک نہیں معلوم. کچھ نام ایسے ہی رکھ لیے، ان کا نام بھی نہیں معلوم. ٹانگوں کو گن کے کھنکجورا ہے، اس کے وہ گنا انہوں نے کہ 100 پاؤں ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کو سینٹی پیڈ کہہ دیا. آسٹریلیا کے علاقے میں کینگرو. کینگرو کا مطلب میں نہیں جانتا، لفظی معنی یہ ہے. وہ کہتے ہیں کوئی شخص پہلے وہاں گیا تھا، اس کے بعد ان کی زبان میں اس نے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا میں نہیں جانتا، وہی نام پڑ گیا اس کا. آج تک اس کو کینگرو کہتے ہیں. کینگرو کا مطلب کیا میں نہیں جانتا. انسان کا تو یہ حال ہے. اور رب کے لیے کہے کہ جی رب جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ. نبی پر لگائیں کہ جی یہ باتیں بنا لیتے ہیں.
سائنس کے متوالے کہتے ہیں جی نہیں، سائنس کو سب کچھ پتا ہے. کیا پتا ہے؟ یہ آج 21ویں صدی میں، 20ویں صدی کے آخر میں جا کے چاند پر قدم رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. رکھا یا نہیں رکھا وہ بات کی بات ہے. کتنے ستارے سیارے ڈھونڈ لیے، کتنے نہیں ڈھونڈے ابھی. ان کی پوری تفصیل کیا ہے ان کو معلوم، اونچی کہیں نہیں. تو یہ ان کا کہنا کہ نہیں، بگ بین وہ بہت شور تھا، ایک آواز آئی تھی بہت شور کی، اس کے بعد دنیا یوں ہوئی ہے. آج تک وہ اسی کا چلا ہوا ہے. ڈارون کو مانتے ہیں، انسان پہلے بندر تھا، پھر اس کی شکل بدل گئی ہے، انسان بن گیا ہے. تو بندر موجود ہے نا، وہ کیوں نہیں بن گئے انسان؟ یہ اس طرح کی باتیں کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی نے باتیں بنائی ہیں معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے میرا نبی تو اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا. اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. اللہ وہ اپنے آپ کو بہت صاف زبان والا، بڑا پڑھا لکھا، ہم لوگ بہت اونچے اعلیٰ زبان والے ہیں، فصیح ہیں، فصیح. ہمارا لہجہ، ہمارا تلفظ، پرونانسیشن، وے آف ٹاک، دوسرے گونگے ہیں ہمارے سامنے. اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجم کے معنی گونگا. ہمارے سامنے کون بول سکتا ہے؟ انہی لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن پڑھ کے سنایا تو حال کیا تھا؟ وہ اپنے آپ کو فصحا، بلغا، ہم بہت صاف زبان والے ہیں، ہماری بات پہنچتی ہے، اگلوں کو سمجھ آتی ہے، ان کے منہ میں زبان نہیں رہی. اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. وہ جو اپنی زبان کو کہتے تھے نا بڑے فصیح ہیں، صاف زبان والے، اعلیٰ لہجے والے، عمدہ تلفظ والے، اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کہہ رہے ہیں. حضور جب آپ بولے تو آپ کے سامنے ایسے دبے لچے کسی کی آواز نکلتی. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آپ کے سامنے مردے ہیں، گونگے ہیں، بول سکتے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. وہی لوگ تھے نا اپنی زبان پر ناز کرنے والے، میرے نبی کو جوامع الکلم، کم لفظوں میں بڑی بات. حضور کے سامنے کوئی بول سکا؟ ہمت ہوئی نہیں.
اور آج کے لوگ زبانیں پھاڑ پھاڑ کے کہیں کہ نہیں یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یوں نہیں جانتے تھے۔ تم کچھ جانتے نہیں، اللہ کا نبی سب کچھ جانتا۔ اور قرآن کی گواہی ہے کہ یہ خود سے بولتے نہیں ہیں، ان کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وہی۔ کیوں نہ اور کوئی آ سکا اس جیسا؟ میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی طرف، نبی کی طرف، رب کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اس کو ہلکا کہنا ہے، قصے کہانی ہے۔ کیا مطلب ان کے کہنے کا مطلب تھا؟ قصے کہانیاں، یعنی قصے کہانیوں کی کتاب کہہ دیا۔ تو اب اس طرح کی بات کیا فرمایا گیا؟ ایک تو بہتان، ظلم اور بڑا جھوٹ، نبی کے لیے بھی، قرآن کے لیے بھی۔ آج بھی اگر کوئی ہلکی بات کرے گا تو مسلمان رہ سکتا، اونچی کہہ دیجئے۔ اب مجھے بتاؤ، ساری دنیا کو ہم کہیں کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، اور مسلمان کہلانے والا کہے نہیں جی وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر کیا ہوگی ان کی بات؟ سارے نبیوں نے مانا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ من گھڑت کہانی لکھنے والا، اس کے پاس کوئی تھیم، کوئی پلاٹ ہوتا ہے ذہن میں، کوئی خاکہ۔ انسانی زندگی ہے، واقعات ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے کا انداز خیالی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ افسانہ، ناول، کہانی، قصہ، واقعہ، حکایت، مختلف لفظ ہیں۔ اساطیر الاولین کا کیا مطلب؟ پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں، جھوٹے من گھڑت قصے، جیسے رستم کے، اسفندیار کے قصے پرانے مشہور۔ تو یہ قرآن افسانوں کا، کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کو کہنے کا مطلب کیا تھا ان کا؟ کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی طرف لگایا کہ یہ قصے کہانیاں پرانی سن کے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں پہلے 40 سال بغیر نبوت کے اعلان کے رہ کے دکھایا۔ نبی تھے مگر اعلان، اونچی کہیے اور اونچی کہیے۔ یہاں ایک اشارہ کر رہا ہوں، ضروری تو نہیں ہے، لیکن کسی کے سننے میں آئے تو اس کا جواب۔ ساری دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان بہت تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا، اٹھا ہوا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ یہ پیدا ہوتے ہی تھی یا 40 سال کے بعد لگی؟ آواز لگاؤ۔ پیدا ہوتے ہی۔ مور پہلے لگ گئی، نبی بعد میں بنے۔ مان سکتے ہو؟ اونچی۔ مور پہلے لگ گئی، نبی، کیا ایسا ہو مانو گے؟ مور لگی ہے تو کیا مطلب یہ نبی ہیں؟
پیدا ہی نبی ہوئے ہیں. یہ پیدا ہو کر 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں ہیں, پیدا ہی نبی ہوئے. حالانکہ نبوت ان کی کب سے ہے؟ صحابی نے خود پوچھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی متی وجبت لک النبوہ, حضور آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا میں نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تھا, اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا, یا یہ نہیں فرمایا حضور کے 40 سال کی عمر جب میری ہو گئی تھی تب میں نے اعلان کیا, دعویٰ کیا, میں اس وقت نہیں. فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا, میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ. پنجاب میں ایک عالم نے ایک بحث چھیڑ دی ایسے ہی, بالقوہ اور بالفعل, کہ بالقوہ نبی تھے, بالفعل نبی نہیں تھے. میں نے اس کے جواب میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی ایسے ہی بات کرنے کے, ساتھ میں نے یہ مور نبوت کی دلیل دے دی. تم اس کو واعظانہ کہو, تم اس کو کچھ کہو, سنو. جواب کیا دو گے؟ مجھے نہیں مطمئن کر پاؤ گے تو دوسرے کو کیسے کرو گے؟ قرآن کی آیت ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ رزاق ہے. جب مخلوق تھی ہی نہیں تو وہ بالقوہ رزاق تھا یا بالفعل رزاق تھا؟ یعنی نبوت کی طاقت تو تھی مگر عملی طور پر نبوت کا سلسلہ نہیں تھا. تو تم نے اس بات کو تو رکھو ایک طرف, اللہ رزاق ہے, جب مخلوق نہیں تھی تو اللہ بالقوت رزاق تھا یا بالفعل رزاق تھا؟ کیا جواب دو گے؟ جواب بنے گا نہیں, ایمان چلا جائے گا. تو ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں میں ان سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں تمہاری ایسی باتوں کی امت کو کوئی ضرورت نہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے نبی مانتے ہیں؟ جب سے وہ نبی ہیں. اور وہ کب سے نبی ہیں؟ کچھ نہیں تھا وہ تھے اور نبی تھے. سمجھ آ گئی بات؟ اب اس پر کوئی اور دلیل لا کر کوئی بات کرنا چاہتے ہو, ہم سننے کو تیار. وہ دلیل بھی اپنے پاس رکھو, وہ بات بھی اپنے پاس رکھو, امت کو لڑانے کی کوشش نہ کرو. تو نبی مخبر غیب کو کہتے ہیں, غیب کی خبر دینے والا. میری ڈکشنری نہیں, میری لغت نہیں. وہ جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں, علم غیب نہیں مانتے, ان کی ڈکشنری میں اس میں مصباح اللغات اس کا نام ہے, خود انہی کی چھاپی ہوئی, انہی کی تیار کی ہوئی. اس میں لفظ نبی کے آگے لکھا المخبر عن الغیب, نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے. تو نبی خود نہیں بولتا, نبی کے منہ پر خدا بولتا ہے. اعتراض کرنے والے جان لیں, کافروں کے لیے کہا گیا جو نبی کے لیے ایسا کہتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں, بہتان باندھتے ہیں, بہت بڑا جھوٹ. تو آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلمہ پڑھنے کے باوجود غلط بات کرے تو بولو وہ درست ہوگا؟ اونچی نہیں. یہاں ایک بات آپ کو اور بھی سنا دوں. اعتراض کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, تقریروں میں کہا کہ ان کو لکھنا
نہیں آتا تھا۔ اب یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ حضور میں کوئی کمی تھی معاذ اللہ، یہی مقصد ہے نا ان کا، اور کوئی مقصد ہے؟ لیجئے جی، چلو میری نہیں مانتے ہو، اپنے بڑے کی مان لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے، کافروں نے مکہ داخل نہیں ہونے دیا، صلح حدیبیہ مشہور ہے، صلح نامہ لکھا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ والوں کے درمیان یہ طے پایا، انہوں نے کہا جی یہ محمد کے بعد جو رسول اللہ لکھا ہے یہ مٹا دیں، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر جھگڑا کائے گا، تو یہاں محمد بن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کو ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں گا، میں اونچی کہیے، حضور کہہ رہے ہیں مٹا دو، رسول اللہ کا لفظ ہٹا کر اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا، یہ ایمان کا مسئلہ تھا۔ کون سا مسئلہ تھا؟ خود حضور فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کا لفظ اور میں مٹا دوں، میں نہیں کروں گا۔ حضور نے فرمایا لاؤ، میرے نبی نے خود وہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا۔ کیا کیا؟ آواز آئے؟ کدھر گئے وہ جو بولتے ہیں لکھنا نہیں جانتے تھے؟ اس طرح کی بات کرنے کا مطلب ان کا یہی کہ فلاں چیز نہیں جانتے تھے، امی تھے، کہتے ہیں ان پڑھ تھے، یوں یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں ایک خواب بیان کرتے ہیں، کسی نے کہتے ہیں خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے، تو پوچھا ان سے کہ آپ کو اردو کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں؟ تو آگے لکھا ہے کہ جب سے دیوبند کے ملاؤں سے ہمارا تعلق ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم کو اردو آ گئی ہے، یعنی علماء دیوبند کو انہوں نے نبی کا استاد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو جن کی ایسی سوچ ہو، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے تھے جی یہ قصے کہانیاں بنا لیتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں، وہ کافر تھے یہ مسلمان کہلا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی آواز بول رہے ہیں یا مسلمانوں کی آواز بول رہے ہیں؟ مسلمانوں کی آواز کیا ہوگی؟ وہ یہی ہوگی کہ دنیا غلط ہو سکتی ہے، نبی غلط نہیں ہو سکتا، دنیا میں کمی ہو سکتی ہے، نبی میں کمی ہو سکتی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتی اتنی بات، وہ نہیں سمجھتے، بولتے ہیں۔ تو جو ایسا بولتے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، وہ ان کے ہوں یا ہمارے کچھ ان کے عامی ہو جائیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق اونچی نہیں۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ من گھڑت افسانے، کہانیاں جوڑ کر یہودی حضور کو سناتے ہیں، آپ انہیں یاد کر لیتے ہیں اور اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں دوسروں کی باتیں۔ اب ان کا یہ کہنا کہ خود تو لکھتے نہیں تھے، تو پھر لکھا ہوا پڑھنا، لکھا ہوا اونچی کہیے گا،
اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرا اس وقت موڈ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ان کی باتیں سنانے سے بہتر میں اپنے نبی کی شان سناؤں، وہی اچھا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زبان کو کوئی شخص نیا لفظ دے دے تو اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اس نے فلاں لفظ زبان کو دیا ہے، یوں ہے، وہاں ڈکشنری میں آ جاتا ہے، برسوں ذکر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں میں رہتے تھے، جو لوگ عربی جانتے تھے ان عربی جاننے والوں کے سامنے جب آپ نے قرآن پڑھا، کیونکہ جس چیز کا زور ہوتا تھا اس کا بڑا معجزہ، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، اللہ نے ان کو لاٹھی عطا فرمائی، جادوگروں کا زور توڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، بیماریوں کا بڑا مسئلہ تھا، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی، ان کو مسیح بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں جب تشریف لائے، وہ اپنے